نبی ایک دوسرے کو دیکھ رہے، آدم نوح کو دیکھ رہے، نوح ابراہیم کو دیکھ رہے، ابراہیم موسیٰ کو دیکھ رہے، موسیٰ عیسیٰ کو دیکھ رہے، سلیمان داؤد کو دیکھ رہے، داؤد سلیمان کو دیکھ رہے، زکریا یحییٰ کو دیکھ رہے، یحییٰ زکریا کو دیکھ رہے، موسیٰ ہارون کو دیکھ رہے، ہارون موسیٰ کو دیکھ رہے۔ جبریل امین کو اللہ نے آرڈر کیا اب اقامت پڑھ، اقامت پڑھ، اقامت پڑھ، اقامت پڑھ۔ اقامت پڑھتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اتنا اعزاز کیوں ملا، اتنی عزتیں کیوں ملی؟ اس لیے کہ تیرے میرے نبی کائنات کے داعی ہیں، کائنات کے۔ اور قرآن کریم کی آیتیں میں آپ قرآنی لذت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ سارے پڑھو وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم صل على محمد بعدد معلوم لك اللهم صل على محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذرة جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بعد الحمد والصلاة تمام برادران اسلام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام حمد و ثنا کے لائق وہ ذات یکتا ہے جس نے اس کائنات کو بلا شرکت غیر آسمانوں کو بلند کیا، زمین کو بچھایا، شمس و قمر کو اپنے مدار میں اور اپنے اندازے کے مطابق چلایا، اور تسلسل سے اس کا نظام جب تک وہ چاہے گا جاری اور ساری رہے گا، اور اسی نظام کے ماتحت میرا اور آپ کا، میری اور آپ کی زندگی، میرے اور آپ کے سانس، میرا اور آپ کا آنا اور جانا، اٹھنا اور بیٹھنا، چلنا اور پھرنا، کھانا اور پینا، تمام زندگی اس کے حکم کے ماتحت بطور محکوم میں اور آپ اس دنیا میں موجود ہیں. کب سے اس نے یہ کائنات بنائی وہی جانتا ہے کہ سورج کب سے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، چاند کب سے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، کب سے نجوم اور کواکب، ستارے اور سیارے اپنے راستے پہ گامزن ہیں. دریاؤں اور سمندروں کا بہاؤ، سمندر کا ایک قطرہ ہے یا کائنات کا ایک ذرہ ہے، اس پر اس نے کڑی نگرانی کر رکھی ہے. اس ذات یکتا کی عبادت کے لیے میں اور آپ 7 دنوں میں ایک دن، جس کو جمعہ کہا جاتا ہے، سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے، میں اور آپ اس کی یاد میں اس کے گھر میں آتے ہیں. اور جب تک دعا ہے میری اور آپ کی زندگی قائم ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو آنے کی توفیق عطا فرمائے. مسجد میں آنا، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا دربار ہے، اور زمین کے اوپر سب سے خوبصورت جگہ جو ہے وہ مسجد ہے. کیا ہے؟ مسجد ہے. اور مسجدوں کی سربراہی بیت اللہ مسجد حرام کی ہے، جو آج بھی 24 گھنٹے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک کے ساتھ آج وہاں طواف ہو رہا ہے. قیامت تک یہ طواف ہوتا رہے گا. جب بھی کوئی گفتگو ہو، بات ہو، تو اس میں سب سے پہلے حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے کہ حمد و ثنا اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام. اس ضمن میں کچھ کلمات میں نے آپ حضرات کے سامنے درود شریف کی شکل میں اور آیات کی شکل میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی میری اور آپ کی حاضری اپنی رضا کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے، اور میری اور آپ کی مغفرت اور بخشش کے لیے قبول فرمائے. قرآن کریم میرے سامنے کتاب اللہ ہے، کلام اللہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ کلام ہے. یہ آج سے 1400 سال قبل ہمارے نبی محترم شفیع المذنبین
سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری جانے والی کتاب ہے۔ جب یہ ہاتھ میں آتا ہے یا میرے سامنے آتا ہے تو پھر اس کے اندر کی جو آیات ہیں، جو واقعات ہیں، وہ میرے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس کو اتارا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے اس کو اتارا ہے، جو اس کو لایا اس کا بھی ذکر آیا، جس نبی پر اللہ نے اتارا ان کا بھی ذکر اس کے اندر موجود ہے، جس رات میں آیا، جس مہینے میں آیا، یہ سارے تذکرے اس کے اندر کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ میں نے موضوع اور عنوان کے حوالے سے جو آیات پڑھی ہے، میں نے 29ویں پارے سے سورۃ نوح سے پڑھی ہے۔ 29واں پارہ سورہ نوح ہے، سورہ نوح ہے۔ اور نوح جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ایک پیغمبر کا نام ہے۔ کیا ہے؟ ایک پیغمبر کا نام۔ اور پیغمبر بھی جلیل القدر، عظیم المرتبہ، ہر پیغمبر کا مقام اللہ نے اپنے پیغمبر کی شان و شوکت کے مطابق رکھا ہے۔ تو یہ پیغمبر جن کا نام میں نے لیا اور جہاں سے میں نے قرآن کریم کا حصہ تلاوت کیا ہے، جس سورت سے میں نے آیات پڑھی ہے، وہ سورت ہے سورت نوح۔ سورت نوح کون سی سورت ہے؟ نوح۔ اس کی ابتدائی آیات میں نے موضوع اور عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے پڑھی۔ موضوع اور عنوان آج کی گفتگو، اس کا خلاصہ میں پہلے عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد میں دلائل دوں گا۔ دعوت الی اللہ، عنوان کیا ہے؟ دعوت الی اللہ۔ دعوت سارے بولے، ہاں اٹھو کو ہلائیں، کچھ سیکھنے کی کوشش کرے۔ دعوت الی اللہ، دعوت الی اللہ، ایک بات۔ دوسرا جو چیز مجھ کو اور آپ کو سورت سے ملے گی وہ دعوت اور تبلیغ۔ کیا ہے؟ دعوت اور تبلیغ۔ دعوت اور تبلیغ جو ہے وہ کسی ایک نبی کا یہ کام نہیں، سب انبیاء کے ذمے اللہ نے دعوت و تبلیغ کو لگایا۔ کس کو؟ بولو سارے انبیاء علیہ السلام کے ذمے اللہ نے کیا لگایا؟ دعوت اور تبلیغ۔ دعوت اور تبلیغ، جس کو میں اور آپ دعوت بھی کہتے ہیں، تبلیغ بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے انبیاء علیہ السلام کا مشترکہ اثاثہ تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر نبی کے ذمہ یہ کام لگایا، اور انہی ذمہ داریوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی کیا کیا ہے؟ تذکرہ کیا۔ دعوت اور تبلیغ کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کا پڑھنا سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، امت کو خوب سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن کی دعوت، یہ قرآن مجید، اس کے اندر اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا۔ چیدہ چیدہ انبیاء کا قرآن میں کیا آیا ہے؟ ذکر آیا۔ کیا آیا ہے؟ ذکر آیا۔ ان کی دعوت، نبیوں کا کام، پیغمبروں کا کام، رسولوں کا کام، ان کی دعوت، ان کی تبلیغ کا بنیادی نقطہ یہ تھا جو قرآن میں آیا ہے کہ مخلوق کو اللہ سے ملا۔ مخلوق کو، سارے بولو، مخلوق کو، اپنی امتوں کو، اپنی اپنی قوموں کو، اپنی اپنی بستی والوں کو، اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلا۔ اور یہی مشن جب انبیاء کا ہے تو انبیاء کے بعد اصحاب رسول اللہ، اہل بیت رسول اللہ کا بھی یہی مشن تھا۔ حتیٰ کہ میں ذرا نیچے آؤں، نچلی سطح پہ آؤں تو تمام اولیاء اللہ، کیا میں کہہ رہا؟ تمام اولیاء اللہ، ہر ولی جو گزرا ہے، ہر ولی جو گزرا ہے،
ولی کا معنی دوست ہوتا ہے. اللہ کا جو دوست گزرا ہے، ہر ولی جو گزرا ہے، ولی ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کے پاس جائے تو وہ اللہ سے بندے کو ملا دے. یہ کس کی تعریف؟ اولیاء اللہ. کس کی؟ سارے بولو. کس کی؟ اولیاء اللہ کی. ولی کی سب سے بڑی تعریف کیا ہوتی ہے؟ جو یہ قرآن بتاتا ہے. جب میں اور آپ کسی ولی کے پاس جائیں گے، ولی کے پاس، کس کے پاس؟ ولی ہو. ولی ہو تو اس کا پہلا سبق یہی ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا بندہ میرے پاس آیا، میں اب اس کو اپنے رب کے ساتھ ملاؤں. اور یہ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا یہ کام تھا. انبیاء کے بعد میں نے ان کے حواری، ان کے انصار، اور پھر میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، لاکھوں کروڑوں صلاۃ اور سلام ہو میرے اور آپ کے نبی کے روح پر، وجود اقدس پر، آپ کی قبر پر. لاکھوں. یہ نہیں کہ لاکھوں میں منہ سے کہہ رہا ہوں، ہم نے پڑھ بھی لیا، پڑھتے بھی ہیں. صرف لوگوں سے یہ نہیں کہتے کہ لاکھوں صلاۃ اور سلام ہو، بلکہ لاکھوں مرتبہ ہم نے زبان سے پڑھا ہے، صلاۃ بھی پڑھا ہے، سلام بھی پڑھا ہے. اللہ پڑھنے کی، سارے بولو، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دعوت اور تبلیغ انبیاء کا مشترکہ مشن. انبیاء علیہ السلام کا کیا ہے؟ مشترکہ. سب نبیوں کے ذمے، سب پیغمبروں کے ذمے، سب رسولوں کے ذمے اللہ نے یہ دعوت اور تبلیغ کا کام رکھا ہے. آج دنیا میں مختلف انداز میں یہ امت مسلمہ کے داعی جو ہیں کام کر رہے ہیں، یہ اسی سلسلے کو چلا رہے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دعوت تبلیغ سمجھنے کی اور اس پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ سورۃ نوح ہے. سورۃ نوح جو ہے یہ آدم علیہ السلام کے بعد آدم کی اولاد ہی میں حضرت ادریس و شیش علیہ السلام کے بعد، ادریس اور شیش، حضرت ادریس کا بھی ذکر قرآن میں آیا. ان کے بعد چوتھے نمبر پر آنے والی شخصیت، آنے والا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام. اور ان کی عمر آپ نے سن رکھی ہے. ان کی عمر قرآن میں جو آئی ہے 950 سال. کتنی؟ بولو سارے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی عمر کتنی ہے. وآیت میرے سینے میں، وآیت کہ جہاں لکھا ہوا ہے کہ 950 سال. اس زندگی کو دیکھ. آج میں اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، موازنہ کر لیں کہ کتنی بڑی زندگی اللہ نے ان کو دی. یہ ساری زندگی اس پیغمبر کی خرچ ہو گئی، اسپینڈ ہو گئی کس پر؟ دعوت. کس پہ؟ دعوت پہ، تبلیغ پہ. اور تبلیغ کا، دعوت کا سبق، دعوت کا، تبلیغ کا سبق کیا ہوتا ہے؟ قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ تو اس کو 2 لفظوں میں بیان کرتا ہوں. اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، اس پورے قرآن کا خلاصہ. اور سینکڑوں آیتیں میرے پاس بطور دلائل موجود ہیں کہ دعوت اور تبلیغ کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ ہے اعبد اللہ. کیا ہے؟ یہ اعبد اللہ. اس اعبد اللہ کو میں اور آپ آج کے دور میں کہ اللہ کی دھرتی اللہ ہی کا نظام. سارے بولو. زمین اس کی ہے نا، تو پھر اس پر یہودیت، عیسائیت، ہندو مذہب، بت پرستی، نا. یہ زمین کو، زمین بنانے والے کو یہ گوارا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس نے زمین بنائی ہے اس کی زمین کے اوپر اسی کا نام اور اسی کا نظام، اسی کا نام، اسی کا نظام. نظام سمجھتے ہو؟ نظام کیا ہوتا ہے؟ نظام کیا ہوتا ہے؟ صرف نماز کا ہی نظم نہیں، وضو ہی کی ترتیب نہیں،
تیرے میرے ماحول میں اور ہماری معاشرت میں جو نظام ہے وہ اس کے مطابق ہو جائے. کس کے مطابق؟ جس پر میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مدنی زندگی میں اور آپ اپنے نبی کی مطالعہ کریں تو ریاست مدینہ کا قیام، اس کے خد و خال میں تیرے میرے پیغمبر نے اللہ کے احکام کا نفوذ تنفیذ کیسے کی ہے. یہ نظام ہے. وہ نظام جب تک نہیں آئے گا تیرے میرے معاشرے میں جھوٹ چلتا رہے گا، غیبت بولو چلتی رہے گا، شراب زنا بولو جھر ہوتے رہیں. تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو پوری امت کو ہمارے حکمرانوں کو ہمارے سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خلفائے راشدین کے نظام کے بعد کچھ جھلک مجھ کو اور آپ کو عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت میں ملتی ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی کی فکر میں مجھ کو اور آپ کو کچھ نظام ملتا ہوا نظر آتا ہے. ورنہ اس امت کی حالت زار آج آپ کے سامنے ہے کہ ہمارا کیا حال ہے. فلسطین کے حوالے سے ہماری اجتماعیت کیا ہے، ہماری اس یہودی کے مقابلے میں کارکردگی کیا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے، خوب جان رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد فرمائے. وہ تو ہر دعا میں یاد آ رہے ہیں، ہر دعا میں کم از کم میرا اور آپ کا حق تو یہ تو بنتا ہے نا. وہ کچھ کر نہیں سکتے تو دعا کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد فرمائے. اور یہودیت اور عیسائیت کے جو غلیظ پنجے ہیں نجاست کے، کفر کے، باطل کے، جو انہوں نے گار رکھے ہیں دنیا میں، اللہ ان کو پابند زمین فرمائے. اللہ ان کو پابند زمین فرمائے. تو سارے نبیوں کا پیغام، انبیاء کا، رسولوں کا مشترکہ جو پروگرام ہے وہ کیا ہے؟ دعوت اللہ. سارے بولے دعوت اللہ. اس دعوت اللہ کا کیا ہے کہ جس نے آسمان بنایا، جس نے زمین بنائی، جس نے کائنات کو بنایا سجایا، ایسا ہی ہے نا؟ بولو بنایا. اور اس میں تو اور آپ غور کریں، جس چیز کو میں اور آپ دیکھتے ہیں تو اللہ کی بنائی ہوئی. زمین پر چلتے ہیں تو پاؤں کی طرف دیکھیں تو اس کی نیچے زمین کیا ہے. اور اسی مٹی سے تیرا میرا مادہ تخلیق اللہ نے لیا. اوپر دیکھے تو اس کی بلندیاں نظر آتی. کیا نظر آتی؟ انسانیت کو اللہ نے مخاطب کیا اور سارے انسانوں کے سردار امام الانبیاء کو مکہ سے اٹھا کر، حرم سے اٹھا کے مسجد اقصی میں امامت کا تاج پہنایا. وہ مسجد اقصی جو آج پاکستان میں مختلف پروگرام ہو رہے ہیں نا، الاقصی کیا جی ہو رہے ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ہمارے علماء کر رہے ہیں، تمام شعبہ زندگی کے لوگ اقصی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. تو اس اقصی کے سفر میں اس کی اہمیت اور عظمت آپ جانیں قرآن سے. تو پھر اقصی ہی سے، مسجد اقصی ہی سے تیرے میرے پیغمبر کو میرے رب نے، تیرے میرے رب نے اوپر اٹھایا. کیا کیا اور کہاں لے گئے؟ اور انسانیت کا سراج منیر. کیا میں کہہ رہا ہوں؟ لفظوں کو سنے اور تولے لفظوں کو. میرے لفظ کیا ہیں؟ تیرے ذہن کو، علم و فکر کو میں جنجور رہا ہوں. کائنات کا سراج منیر. اور سراج منیر تیرا میرا دیا ہوا اعزاز نہیں ہے. کس نے دیا؟ نبی کو یہ اعزاز کس نے دیا؟ سارے بولے اس لیے کہ تیرا میرا نبی کائنات کا سب سے بڑا داعی اللہ ہے. کیا ہے؟ داعی عزت دی. سبحان اللہ. تیرے میرے نبی کو بولو 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 سارے پیارے نبی، اپنے نبی کا مقام سن، اپنے محبوب کا مقام سن، شان سن. چلتے چلتے عرض کر رہا ہوں، عنوان اور موضوع میرا دعوت اللہ، کائنات کا یہ داعی. اور پھر آپ داعی ایسے ہیں کہ ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو اللہ نے مخصوص علاقے میں، مخصوص بستی میں، شہر میں بھیجا. تیرا میرا نبی جب آیا، آمنہ کا لال آیا، در یتیم آیا،
تو پھر اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کو کل کائنات کا داعی اللہ بنایا ہے، جیسے میں نے تجھے رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنایا، جیسے میں نے تجھے خاتم النبیین بنایا، جیسے تجھے میں نے سید المرسلین بنایا، جیسے میں نے تجھے شفیع المذنبین بنایا، جیسے میں نے تجھے سیار افلاک بنایا، صاحب الاولاک بنایا، میرے محبوب میں نے اسی طرح سے آپ کو سید دو عالم بھی بنایا، سرور کونین بنایا، دولت کونین بنایا ہے۔ اسی طرح سے میرے محبوب میں نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے داعی اللہ بنایا ہے۔ قیامت آئے گی مگر تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، دعوت تیرے اوپر مکمل ہو رہی ہے، ختم نبوت کا باب تیرے اوپر ختم ہو رہا ہے۔ آئے گا ابو بکر مگر امتی بن کر، آئے گا شان والا عمر ابن خطاب، آئے گا ذوالنورین شان والا ہوگا، ان کی صحابیت کو میں قرآن میں رکھوں گا مگر یہ سارے تیرے غلام ہوں گے، تیرے نوکر ہوں گے، کیا ہوں گے؟ تیرے صاحب ہوں گے، تیرے صحابی بھی ہوں گے، مختلف اعزازات سے میں ان کو نوازوں گا تیری وجہ سے، تیری وجہ سے، مگر تیرے سارے امتی بنے۔ تو مسجد اقصیٰ سے تیرے میرے نبی کا عزت دیکھے، تیرے میرے نبی کی کیا ہے عزت، سبحان اللہ۔ عزت یہ تھوڑی ہے کہ پیچھے 1,24,000 انبیاء کھڑے، امامت کی عزت دیکھے نا، جس نبی کا نام تو لیتا ہے میں لیتا ہوں، جس نبی کی سنت کو امت ذبح کر رہی ہے، مقام مصطفیٰ دیکھو۔ یہ کیوں اتنا بڑا اعزاز ملا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ میرے محبوب جو ہیں، میرے اور آپ کے نبی جو ہیں، وہ کائنات کے سب سے بڑے داعی ہیں دعوت میں اور تبلیغ میں۔ جو تکلیف تیرے میرے پیغمبر نے اٹھائی ہے کسی نبی اور پیغمبر رسول نے نہیں اٹھائی جی، اس لیے تیرے میرے نبی کو اللہ نے کائنات کی عزت عطا کی، کائنات کی، بولو یہ عزت ہے کہ مسجد اقصیٰ ہے اور صفحہ بنی ہوئی ہے، آدم موجود اور یہ پیغمبر نوح علیہ السلام بھی موجود، سبحان اللہ کرنا، سیدنا آدم علیہ السلام موجود، سیدنا نوح علیہ السلام موجود، حضرت ادریس و شیس علیہ السلام موجود، اور پھر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دادا بھی موجود، پھر ایک اور دادا موجود جس کو میں اور آپ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، وہ بھی موجود۔ اس اسماعیل کو تیرے میرے رب نے میدان مینا میں ذبح نہیں ہونے دیا، چھری کو روک دیا، اسی لیے کہ اس اسماعیل کے اندر محمد الرسول اللہ تھا۔ یہی ہے نا، اگر ذبح ہو جاتے تو تیرا میرا محمد کہاں سے آتے؟ یہ بھی صفوں کے اندر موجود ہے، یہ بھی صفوں کے اندر۔ عزت بتا رہا ہوں کہ تیرے میرے نبی کی عزت اللہ نے کتنی رکھی ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ۔ عزت دنیت سب سے پہلے عزت اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد اللہ کی عزتیں بھی وہی تقسیم کرتا ہے۔ اس نے عزتوں کو تقسیم کیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ، مجموعہ سارا بولے، یہ آیت آتی ہے تو پڑھتے جاؤ قرآن، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ، پچھلے جملے پر غور کر، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اللہ کریم نے میرے محبوب کو کیسے عطا کی، یہاں عزت دیکھے تیرے میرے نبی کو اللہ نے کیسے عطا کی۔ عزتوں کا مالک کون، عزتیں دینے والا کون؟ میں نے قرآن میں یہ بھی پڑھا، سورۃ یوسف کے اندر 12ویں پارے میں اور 13ویں پارے میں اللہ کریم فرماتے میں نے عزت، جب بھائیوں نے یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو ذلیل کرنا چاہا تو پھر میں نے اپنے یوسف کو یعقوب ابن یعقوب کو میں نے عزت عطا کی۔ کیا عطا کی؟ کیا کی؟
کہ بھائیوں نے گہرے کنویں میں والقوہ فی غیابت الجب، گہرے کنویں میں ڈال دیا کہ مر جائے، ختم ہو جائے، نیچے کنویں میں پھینک دیا گیا، ہاتھوں کو مار مار کر، سوٹیاں مار مار کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا۔ رب نے فرمایا تم اسے ذلیل کرنا چاہتے ہو، لیکن اس کا خالق میں ہوں، اس کا مصور میں ہوں، اس کو حسن دینے والا میں ہوں، میں چاہوں گا تو پھر یہ ملک مصر کا میں اسے بادشاہ بنا کر چھوڑوں گا۔ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلت دینے والا کون ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں جو ہی میرے یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا تو پھر قرآن میں آنے والوں، اللہ والی میں آنے والوں، اللہ والی نام اس کا اسی لیے ہے کہ میں تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ والی یہ لفظ ہے کیا۔ اللہ والی کے مندر جب میں غور کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ میرا وارث ہے۔ بولو بولو، اللہ میرا، تیرا میرا وارث کون؟ کائنات کا وارث کون؟ انبیاء کا وارث کون؟ اصحاب رسول اللہ کا وارث کون؟ اہل بیت رسول اللہ کا وارث کون؟ کائنات کے ذرے ذرے کا وارث کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، پھر اللہ کی شان دیکھ، یا اللہ مدد میں آ، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آ، اللہم انا نستعینک میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تہہ میں پہنچے، اللہ کریم نے فرمایا جبریل امین اتنا جلدی پہنچ کہ میرا یوسف کنویں کی زمین پر نہ پہنچنے پائے کہ نیچے جا کر اپنے نورانی پر بچھا دے، اور قرآن والوں کو پتہ چل جائے کہ مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، تکلیف آ جائے، غم آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی درد آ جائے تو اس کا رکھوالا، اس کو دور کرنے والا کون ہے؟ اور اسی لیے قرآن کا 20واں پارہ پہلے رکوع میں آتا ہے، اللہ کتنا خوبصورت فرما رہے ہیں، ذرا میرے ساتھ یہ جملہ آپ کے ذہن میں آ جائے، امن یجیب المضطر، پڑھو صاحب، آپ کی مصیبت کا حل بتا رہا، پریشانی آ جائے نہ مصیبت آ جائے، یہ جملہ پڑھو، امن یجیب المضطر، پڑھو 2-3 بار پڑھو، یاد ہو جائے گا۔ امن یجیب المضطر، امن یجیب المضطر، میری طرف توجہ کرو، قرآن سنو، امن یجیب المضطر۔ اللہ فرماتے ہیں جب ساری مخلوق سے تو عاجز ہو جاتا ہے، کوئی بھی تیرا سہارا نہیں بنتا، کوئی بھی تیرا مددگار نہیں بنتا، کوئی بھی تیری طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، تعاون نہیں کرتا، تیری طرف نگاہ نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے تو دور تو ہوتا ہے لیکن تو میرا بنایا ہوا بندہ ہے، مشکل آ جائے تو پھر میری ذات کے ماں سوا تیرا اور کوئی پوچھنے والا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، پڑھو یہ لفظ، اذا دعاہ، مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، بیماری میں ایسے مرحلے آ جاتے ہیں کہ ڈاکٹر بے بس، ہسپتال بے بس، معالج بے بس، اپنے پرائے سارے بے بس ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آ جاتا ہے کہ میں اور تو اکیلے، بیوی الگ، بچے فارغ، سب معاملات ختم، اب تو اور میں کس کے حوالے؟ زور سے بولو، یہ وقت آئے گا، یاد رکھنا یہ وقت آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اذا دعاہ، جب سارے تجھ سے رشتہ منقطع کر لیتے ہیں تو تیرا میرا رشتہ اس وقت بھی قائم رہتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیسا حسین پیغمبر کنویں میں ڈالا گیا، رب کریم نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر، میرے سونے یوسف پیغمبر، میں نے تجھے حسن دیا، ابن یعقوب بنایا ہے۔ کیا بنایا؟ میں تجھے کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ کنویں کی تہہ میں پہنچنے نہ پائے کہ جبریل امین نے نیچے پر بچھا دیے، اور قرآن والوں کو عقیدہ دے دیا، قرآن نے بتا دیا کہ مشکل آ جائے تو مشکل کو حل کرنے والا کون، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ تو یوں عزت اللہ نے عطا کی، کنویں سے نکالے گئے، مصر کی منڈی میں فروخت ہوئے، وہ 8 سال تک زلیخا نے جیل میں ڈال دیا پیغمبر یوسف علیہ السلام کو، لیکن جنہوں نے بے عزت کرنا چاہا، جنہوں نے ذلت لانی چاہی، اللہ کریم نے فرمایا جسے میں بے عزت نہ ہونے دوں، جسے میں عزت دوں تو اس کو کوئی بے عزت
بے عزتہ نہیں کر سکتا، جسے میں ذلیل نہ کروں تو اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم نے اسی یوسف کو مصر کا کیا بنا دیا؟ وہ جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہی جا کر تھیلیاں لے کر، کیا لے کر؟ تھیلیاں لے کر، بورے لے کر، کپڑے لے کر جا کر کہتے ہیں کہ غلہ دے، غلہ دے، غلہ دے، غلہ دے، گندم دے، گندم دے، ہم بھوکے ہوئے ہیں۔ اور پھر آمنا سامنا بھائیوں کا ہوا، کنویں میں ڈالنے والوں کا، جس کو کنویں میں ڈالا گیا، قرآن کہتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی نگاہیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں، چہرے کو دیکھا گیا، وہ بھی یعقوب ابن یعقوب اور یہ بھی، تو کہنے لگے قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف قَالَ أَنَا يُوسُف وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، تو یوسف ہے؟ قال انا یوسف، یوسف علیہ السلام نے نعرہ لگا، انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا۔ اور اگلا جملہ سنو قرآن میں آنے والوں، جلدی آنے والوں، دیر سے آنے والوں، قرآن سنو، قد من اللہ، زور سے کہو نا، جیسا جملہ اس طرح تیری سبحان اللہ نہیں ہے۔ قد من اللہ، قد من اللہ، مانا کیا بنتا ہے؟ مننا مننا من اللہ، قد من اللہ، اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہے کہ مجھ کو تم نے کنویں میں ڈالا تھا، میرے اللہ نے مجھے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ تو عزت کی بات کر رہا تھا کہ تیرے میرے نبی کو اللہ کریم نے فرمایا معراج کی رات مسجد اقصی میں آ، 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے مقتدی بنا دیا۔ جبریل امین کو بھی اللہ نے فرمایا تو نے اقامت کہنی ہے، صف میں کھڑا ہو جا، 2 نفل تیرا میرا نبی مسجد اقصی کے اندر، مسجد حرام کی بات نہیں کر رہا، مسجد اقصی کے اندر تیرا میرا نبی 2 رکعتیں پڑھا رہا ہے، اور پھر سارے نبیوں کو اللہ نے تیرے میرے نبی کا مقتدی بنا دیا ہے۔ باپ بھی پیچھے کھڑا، دادا بھی پیچھے کھڑا، پر دادا بھی، سارے نبی پیچھے کھڑے، کہاں؟ مسجد اقصی کے اندر۔ اب تیرے میرے نبی کو اللہ نے کیا عطا کی؟ عزت عطا کی۔ کیا کی؟ یوسف کو کس طرح عزت عطا کی، تیرے میرے محبوب کو کس طرح اللہ نے عزت۔ اور پھر جبریل امین نبی ایک دوسرے کو دیکھ رہے، آدم نوح کو دیکھ رہے، نوح ابراہیم کو دیکھ رہے، ابراہیم موسیٰ کو دیکھ رہے، موسیٰ عیسیٰ کو دیکھ رہے، سلیمان داؤد کو دیکھ رہے، داؤد سلیمان کو دیکھ رہے، زکریا یحییٰ کو دیکھ رہے، یحییٰ زکریا کو دیکھ رہے، موسیٰ ہارون کو دیکھ رہے، ہارون موسیٰ کو دیکھ رہے۔ جبریل امین کو اللہ نے آرڈر کیا اقامت پڑھ، اقامت پڑھ، اقامت پڑھ، اقامت پڑھ۔ اقامت پڑھتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اتنا اعزاز کیوں ملا، اتنی عزتیں کیوں ملی؟ اس لیے کہ تیرے میرے نبی کائنات کے داعی ہیں، کائنات کے۔ اور قرآن کریم کی آیتیں میں آپ قرآنی لذت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ۔ سارے پڑھو وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سمجھ گئے؟ تھوڑی بات سمجھ گئے؟ دعوت کے ساتھ تبلیغ یہ عنوان تھا، اور میں نے واقعے کو لینا تھا حضرت نوح علیہ السلام۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اسی عنوان کو میرے بیٹے بھی لیں گے، اللہ قبول فرمائے۔